دیکھا دیکھا یہ 2 منٹ بھی تمہیں میرے پاس بیٹھے برداشت نہیں کر سکتے، اس نے جل کر کہا۔ امثال نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ جی بھائی، یہ روٹھی محبوبہ مانی یا نہیں؟ دوسری طرف سے شہریار کی آواز آئی تو امثال نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ جی بھائی مان گئی، طریقہ کار پر روشنی ڈالو، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ روٹھنے اور منانے والی دونوں کو جانتا تھا، زبان سے سمجھانا چاہتا مگر کوئی چارہ نہ پا کر ہاتھوں کو تکلیف دینی پڑی۔ امثال نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسے بولو لنچ بنوا لے، آج ہم تینوں اس کے ہاں ہی لنچ کریں گے، جلدی آ جائیے گا۔ میں ویٹ کروں گی، امثال نے عدید کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھایا۔ کیوں میرا بچہ مجھے مس کر رہا ہے؟ شہریار نے اس کی شرارت سمجھتا ہوا بولا۔ کوئی ایسا ویسا؟ امثال نے آنکھیں گھمائی۔ میں صدقے میں بھی بہت مس کر رہا ہوں۔ شہریار کی بات سن کر عدید کی بس ہوئی۔ بس ہو گیا، باقی کا آ کر لیجیے گا۔ اس نے امثال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کال کر دی۔ استغفر اللہ، لوگ کیسے جالس ہوتے ہیں۔ امثال نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا اب جاؤ، چینج کر کے آؤ اور آتے ہوئے شٹل اور ریکٹ لیتے آنا۔ ان لوگوں کے آنے تک کھیلتے ہیں، اگر میں بور ہو گئی نا تو واپس چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اکیلا گھر میں اداس ہو رہا ہے اور یہ اس کا دوسرا چکر ہے چھت کا۔ امثال نے حویلی کی چھت پر کھڑے عادل کو ہاتھ ہلایا، جواب میں اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ ابھی اسے اندر گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امثال کا فون بجنے لگا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ میں آفرین بات کر رہا ہوں، صالح کیسی ہو؟ اس کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ امثال کی آنکھوں کے سامنے اس دن اس کا جھڑکنا گھوما۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وقفے سے اس کا فون بجنے لگا۔ پلیز صالح فون اٹھاؤ، بس ایک بڑا آفرین کا میسج آیا۔ تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ بولو کیوں کال کری؟ اس دن کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنی ہے، امثال نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اس دن میں کسی وجہ سے پریشان تھا، تم نے فون پکڑا تو کسی اور کا غصہ تم پر نکال دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ایک بار معاف کر دو، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا پلیز۔ میں بزی ہوں اس وقت، بعد میں بات کرتی ہوں، امثال اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز صالح تم اب یوں تو نہیں کرو۔ میں سوری بولتا رہا ہوں، پکا پرامس آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بس آخری بار سمجھ کر سوری ایکسیپٹ کر لو۔ اس کے یوں جان چھڑوانے پر آفرین نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، مجھے عادت نہیں ہے کڑوے لہجوں اور سخت رویے کی۔ امثال نے گویا اس کے ساتھ نسلوں والے احسان عظیم کیا اور آفرین کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، دوبارہ تمہیں مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی، اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کو نارمل ہوتا دیکھا آفرین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج آفس سے چھٹی ماری ہے تو ساتھ ادھی کی بھی کروا لی، اس کے ساتھ ہوں۔ کل ملو گی؟ سوری لنچ کر لیں گے، آفرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، عادی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، گھر سے نکلنے کی تھوڑی سی پرمیشن بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں؟ اس نے کیوں منع کر دیا؟ اور یہ عادی کون ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے 3 ہی بھائی ہیں۔ میں نے تمہیں عادی کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں بتایا؟ کون ہے یہ صاحب؟ کیا تمہارا چوتھا بھائی ہے؟ آفرین نے کہا تو امثال کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا۔ عادی میرا کزن ہے، حالہ اور چاچو کا بیٹا، اور اس کے ساتھ میرے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عدی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ اپنے شوہر کو بعد میں متعارف کروا لینا، ابھی تم چلو، میں کب سے تمہاری فری ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عدید کال کاٹ کا موبائل پیچھے پریچے پر رکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ شانے اچکاتی ریکٹ پکڑ کر کھیلنے لگی۔ آفرین نے 2-3 بار فون کیا مگر سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں سکی، تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، فی الوقت اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مراد امثال شاہ کی NGO کا ایڈریس سینڈ کرو، آفرین نے مراد کو فون کرتے ہوئے کہا۔ امثال کے ناراضگی کی ٹینشن سے وہ فری ہوا تو اسے کام کا ہوش آیا۔ نواز عالم کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ اسلحہ تھانے نہیں پہنچا، بلکہ واپس انہیں پر ڈال دیا گیا ہے کہ اٹیک کر کے وہ لوگ چھڑوا کر لے گئے، اور اسی دوران ایک انسپیکٹر سمیت SP بھی زخمی ہوا۔ جی سر، میں میسج کرتا ہوں، اس نے کہا تو وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ویٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میسج کی بیپ ہوئی۔ میسج کھولا تو شہر کے باہر کی ایک بلڈنگ کا ایڈریس تھا۔ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکلا، NGO پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا
کہ وہ آج نہیں ہے، کب تک آئیں گی؟ مجھے ان سے ارجنٹ ملنا ہے۔ سر کچھ کہہ نہیں سکتے، میں اپنی مرضی کی مالک ہیں، آتی رہیں تو روز نہ آتی رہیں، اور اگر نہ آئیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ کب سے چھٹی پر ہیں؟ پچھلے 3 دنوں سے نہیں آ رہی، شاید 1-2 دن میں آ جائیں۔ یہ میرا نمبر ہے، جب وہ آئیں تو مجھے انفارم کر دیجیے گا پلیز۔ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ آفرین نے پاس پڑی فائل پر اپنا نمبر لکھتے ہوئے کہا۔ سر اگر مجھے یاد رہا تو ضرور کال کر دوں گی۔ ریسیپشنسٹ فائل اٹھاتے ہوئے کہا تو آفرین نے والیٹ نکال کر 5,000 کا نوٹ اس کے سامنے رکھا۔ آئی ایم شور اب آپ نہیں بھولیں گی۔ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا وہ باہر نکل کے بالکل سر وہ نوٹ اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ تو ایس پی صاحب، تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح گھر بٹھا کر تم اسے بچا لو گے؟ جو تم نے کیا اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا، اور چکائے گی تمہاری لاڈلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ فوزیہ بیگم کے بانجے کے ولیمے میں حتیجہ بیگم کے ساتھ امثال اور عادل گئے تھے۔ اس کی چونکہ چھٹیاں تھیں، اس لیے بی جان نے انہیں بھی بھجوا دیا کہ حتیجہ بیگم اسے تقریب میں مدعو خواتین سے متعارف بھی کروا لیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو یہ لوگ اتنے سالوں بعد واپس آئے تھے، دوسرا وہ کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ امثال کو بھی ساتھ لے جائیے۔ دریاب ذریاب لوگ پہلے ہی جا چکے تھے۔ بازل شہریار عائشہ اور ساریہ بیگم کے ساتھ چلا گیا، جبکہ امثال اور عادل کے ساتھ حتیجہ بیگم گئی تھی۔ عادل بہت کہا کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ دونوں نہیں جائیں گے، مگر حاجہ شاہ نے دو کہہ دیا کہ جس کو انہوں نے کہا وہ سب جائیں گے۔ مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ ولیمے کے انتظامات گھر پر ہی کیے گئے تھے، مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظامات تھے۔ عادل انہیں اتار کر مردوں کی سائڈ پر چلا گیا اور وہ حتیجہ بیگم کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی۔ وہاں پر پہلے سے موجود خواتین سے ملنے ملانے کے بعد وہ عائشہ اور ثانیہ کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ وقت تو اس نے سکون سے نکال لیا تھا، مگر وہی اس کی ایک جگہ خاموشی سے ٹک کر نہ بیٹھنے والی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ یار ثانی، کیا ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں، میں جانتی ہوں تمہاری بے چین روح کے لیے سکون سے بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہی ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً کچھ الٹا ہی سوچ رہی ہوگی، کیونکہ تمہاری کوئی کل پیچیدگی نہیں۔ دیکھو نہ یہاں پر خواتین نے کیسے زیور پہنے ہوئے، سارے کے سارے اینٹیک ہیں، مگر ہے کتنے خوبصورت۔ اس نے پاس بیٹھے ہاتھ ان کے کان میں بڑے بڑے جھمکے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ ٹیل می، کیوں تم ان پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ رہی ہو؟ ثانیہ نے اس کا اشتیاق دے کر کہا۔ تم سال کھلکھلا کر ہنسی کی۔ خواتین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی ثانی، کتنی جلدی تم مجھے جاننے لگے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ثانیہ نے آنکھیں پھاڑی۔ اس نے تو اپنی طرف سے مذاق کیا تھا، مگر وہ واقعی ہی سوچے بیٹھی تھی۔ تم پاگل ہو گئے؟ ثانیہ نے سب کو اپنی طرف دیکھتا پاگل سے ٹھوکا دیا۔ میں یہاں سے کسی کا زیور اڑا کر لاؤں؟ پھر مانو کی مثال اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ او یار، میں نے تمہیں پہلے ہی مانا ہوا، اس لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے عاجزی سے کہا۔ کیا ہے، تھوڑا سا ایڈونچر ہو جائے پھر واپس کر دیں گے۔ سالے، یہ لوگ ہماری فیملی کی بڑی عزت کرتے ہیں، پلیز کیوں جوتے پڑوانے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا گال کھینچ کر وہ ایک طرف چل گیا، اس کو اٹھ کر جاتا دیکھ کر ساریہ بیگم ثانیہ کی طرف آئی۔ کیا بات ہے، کیوں اس کو چین نہیں؟ کدھر گئی ہے؟ کہہ رہی تھی کسی کے زیور پر ہاتھ صاف کرتی ہوں، پھر واپس کر دیں گے۔ ثانیہ مسکراہٹ دباتے ہوئے انہیں بتایا۔ یا میرے اللہ، کیا چیز دی ہے تو نے مجھے؟ ایک ہی دی تھی، وہ تو ڈانکی دے دیتا۔ انہوں نے سر پھیرا۔ عائشہ، جا کر اس کا پتہ کرو کدھر گئی ہے، یہاں تو نظر نہیں آ رہی۔ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، ساریہ بیگم نے عائشہ سے کہا۔ آپ ہی برائڈل روم ضرور چیک کیجیے گا، اس کو اپنے مطلوبہ سامان وہیں سے ملے۔ کیا مکانات صبح ہی گئی ہوگی؟ ثانیہ ہنستے ہوئے بولی۔ خیریت ثانیہ، یہ سب باری باری کہاں جا رہی ہیں؟ ان دونوں کو ایک بعد ایک کر کے نکلتا دیکھا حتیجہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آپ کی بہو کسی کا زیور اڑانے گئی ہیں؟ ثانیہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کیا کرنے گئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کا زیور اڑانے مطلب چوری کرنے، کہہ رہی تھی کتنے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، کسی کا اتار کر لے آتی ہیں، اور یہ دونوں ساس بہو اس کے پیچھے گئی ہیں۔ یا اللہ، یہ لڑکی کچھ بھی سوچ لی تھی، حد تو یہ ہے کہ عمل کرنے پر بھی چل پڑتی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ ساریہ بیگم باہر نکلی تو مثال ایک عورت کے پاس کھڑی گپے ہانکنے میں مصروف تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دور سے اسے پکارا۔ کچھ نہیں ماما، ان آنٹی سے سلام دعا کر رہی تھی، ہو گئی تو چلو۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تمہاری روح کو چین نہیں؟ ہر کون سی چیز ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ کیا ہوا ماما؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ خود کو اکیلا ان کے شکنجے میں پا کر
وہ گگیائی، اتنی معصوم شکل نہ بنایا کر اور یہ ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول کر چیک کیا۔ کیا ہو گیا ماما، آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا، بس ان آنٹی سے بات کر رہی تھی، اللہ کہیں سے شہری بھائی آدھی ہی آ جائیں۔ اس نے دل میں دعا کی، چونکہ وہ اس وقت اکیلی ہی ساریہ بیگم کے ہاتھ چڑھی ہوئی تھی، اس لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی تھی۔ شٹ اپ سالے، خبردار جو کچھ بولا تو ایک کھینچ کا تھپڑ لگا۔ انہوں نے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف کیا۔ عادل اور شہریار جو عدنان کے ساتھ بیٹھک سے نکل رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو گراج میں ساریہ بیگم کو ڈانٹے اور اسے مظلومیت کا شاہکار بنے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ کیا بات ہے ماما، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ شہریار نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ لو آ گئے تمہارے ہمدرد۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے شہریار کی طرف دھکیلا۔ کیا ہو گیا حالا، کیوں اتنے لوگوں کے سامنے ڈانٹ رہی ہیں؟ عادل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماما کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ کیا ہے تم نے؟ شہریار نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو خود نہیں پتا میں نے کیا کیا، بس ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھی کہ آ کر غصہ کرنے لگی۔ اس نے منہ بسوا۔ ماما آپ بھی ہاتھ کرتی ہیں، کوئی وجہ بھی تو ہو، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ میں پاگل ہوں، دماغ خراب ہے میرا جو فضول میں اس کو ڈانٹتی ہوں؟ پوچھو ذرا اس سے، شادی میں یہ عورتوں کے زیور اڑانے کی پلاننگ کر نکلی ہے۔ وٹ بیک وقت دونوں کے منہ سے نکلا سالے۔ شہریار نے بےیقینی سے اسے دیکھا۔ کیا بھائی، میں سالے سے مذاق کر کے تھی؟ اس اسٹوپڈ نے سیریس لے لیا۔ میں پاگل تھوڑی جو یہ حرکت کروں گی، اس نے جلا کر کہا۔ اتنے شاندار آئیڈیاز تمہارے دماغ میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں آتے؟ عادل نے سے گرد گرد پر گہری اور تنقیدی نگاہ رکھا کرو، اس کڑی صورتحال میں وہ مفت مشورہ دینے سے باز نہیں آئے گی۔ ماما آپ اسے لے کر جائیے، کچھ نہیں کرے گی، اتنی بھی پاگل نہیں جو ایسا کام کرے گی۔ آپ بھی پلیز پہلے سن تو لیا کریں، ایسے ہی جوڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ شہریار نے اس کو ساریہ بیگم کی طرف بھیجا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اندر چلی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شہریار نے اسے خود کو گھوٹے پا کر پوچھا۔ کیا ہو جاتا جو تم لوگ 2-4 سال مزید دیر سے آ جاتے؟ اس سے کیا ہوتا؟ شہریار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کم سے کم میری شادی تو کہیں اور ہو جاتی۔ اب دیکھو نا، تم لوگ آتے، نہ مجھے تمہاری بہن سے محبت ہوتی، نہ میں شادی کرتا، اور نہ ہی روز مجھے کوئی نئی بات سننے کو ملتی۔ یقین کرو ہر روز کوئی نیا ہی تجربہ ہوتا ہے۔ میں سالے سے کرتا ہوں بات کہ تم مجھ سے تانگ آ چکے ہو۔ شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ خبردار جو کوئی ایسی بکواس کی وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا۔ اچھا کچھ نہیں کہتا، ہاتھ تو چھوڑ دو ورنہ یہ دوسرا گناہ ہوگا جو تم اپنے کھاتے میں درج کرواؤ گے۔ اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ یار بس میری قسمت میں اتنا سکون لکھا تھا۔ اس نے ٹھنڈی بلکہ کچھ زیادہ ہو رہا۔ شہریار نے باہر کی طرف جاتے ہوئے رکو کا اسے گھورا تو وہ سیدھا ہوتے اس کے پیچھے چال دیا۔ ساریہ بیگم نے اسے لے جا کر حتیجہ بیگم کے پاس بیٹھا، وہاں سے نہ اٹھنے کی سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے خود فوزیہ بیگم کے ساتھ مہمانوں کو دیکھنے لگی، چونکہ تازہ بے عزت کروا کر آئی تھی اس لیے سکون سے بیٹھ گئی۔ البتہ ثانیہ نے ناراضگی کا واضح اعلان کر دیا تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک ادیر عمر عورت ان کے پاس آ بیٹھی۔ ماشاء اللہ سے آپ کی بچی بہت پیاری ہے، اس عورت نے مثال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی حتیجہ بیگم مسکرائی۔ آپ لوگ لڑکے کی طرف سے ہیں یا لڑکی کی طرف سے؟ اس نے پوچھا۔ لڑکے کی طرف سے ہیں، لڑکے کی پھوپھو میری جٹھانی ہے۔ ماشاء اللہ، پھر تو قریبی رشتہ دار ہم لوگوں کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم لڑکی کی طرف سے آئے ہیں، اس نے خود ہی بتایا۔ اور بیٹا کیا کرتی ہو؟ کتنا پڑھی لکھی ہو؟ اس نے امثال سے پوچھا۔ آنٹی BBA کیا ہے اور بھائیوں کے ساتھ آفس جاتی ہوں۔ امثال نے شائستگی سے کہا۔ اچھا بہن، ایک بات کہنی تھی، مجھے اور میری بیٹی کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور مجھے کافی دیر سے کہہ رہی ہے کہ آپ سے جا کر بات کروں۔ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، میرا بیٹا فائٹر پائلٹ ہے، اس کے علاوہ گاؤں میں اپنی زمینیں بھی ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم آپ کی بیٹی کے لیے آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میرا بیٹا جس کی یہ بیوی ہے اس کو ضرور ہوگا۔ حتیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ان کو بات شروع کرتے ہی سمجھ گئی تھی کہ کس مقصد کے تحت بات کر رہے ہیں۔ جی؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی نہیں بہو ہے، حتیجہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہ، وہ شرمندہ سی اٹھ گئی۔ کیا؟ حتیجہ بیگم کو مسکراتے ہوئے خود کو تکتا پا کر وہ چیمبی۔ میں سوچ رہی ہوں اگر یہی رشتہ کچھ دن پہلے آ جاتا تو میرا بیٹا تو بچ جاتا، بیچاری کا برا حال کر دیتی ہو۔ حتیجہ بیگم اس کو جھڑکنے والے انداز میں بولے۔ مثال برا منانے کی بجائے اچھلی۔ واہ، آج لگی ہے نا ساس، بس ایسے ہی جلی کٹی سناتی رہیے گا کچھ دن تک تو میں مظلوم بہو کا کردار ادا کروں گی، پھر آپ کو دو بدو جواب دیا کروں گی۔ آپ کا بیٹا گھر آئے گا تو پہلے میری شکایت لگائیے گا، پھر میں آپ کی
قسم سے بڑا مزہ آنا ہے، عادی بیچارہ پھنس کر رہ جائے گا۔ وہاں کے گھما کر نقشہ کھینچ لگی، کوئی بیچارہ نہیں ہے بائی، انہوں نے آپ دونوں کو ہی ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دینا ہے کہ جاؤ پہلے اپنے معاملات نپٹا لو پھر آ جانا۔ پاس بیٹھی ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دفعہ ہم کیوں نکلنے لگی؟ امثال نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ کرا کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے عادی آج تقریب میں کیا ہوا ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے امثال نے چوڑیاں اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا، تم حالت سے تھپڑ کھاتے کھاتے بچی ہو۔ عادل اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اوہو، اس کی بات نہیں کری، وہ بات دہرانی ضروری ہے۔ امثال نے شیشے میں سے اسے گھوڑی دکھائی۔ اچھا بتاؤ، میں سن رہا ہوں موڑ کر کوہنی کے بالٹا آج وہاں ایک خاتون میرا رشتہ لائی تھی۔ ہیں وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، تمہیں پتہ ہے ان کا بیٹا فائٹر پائلٹ ہے۔ امثال نے مزے سے بتایا۔ پائلٹ ہے تو رہے، تم کیوں اتنی ہوشوری ہو؟ عادل نے اس کے مسکرانے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ انہیں میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، ویسے مجھے فائٹر پائلٹ بہت پسند ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ شادی بائی سے کہوں گی کوئی پائلٹ ڈھونڈے، مگر میری قسمت میں یہ جعلی ایس پی تھا۔ امثال نے مصنوعی آبڑی۔ ہاں بھائی، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ اب دیکھو نا، مجھے بھی سنجیدہ مزاج، کم بولنے والے مچور لڑکیاں پسند ہیں۔ شادی کسی ہو جو صرف اس وقت خاموش ہوتی ہے جب سو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو سوتے ہوئے بھی بول رہی ہوتی ہے۔ سنجیدگی تمہیں نام کو نہیں، اور میں چھوٹی وہ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں تم کل کو ہمارے بچوں کو کیسے سنبھالو گی۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں شرارت دے کر سنجیدگی سے کہا۔ امثال جو منہ کھول اس کو سن رہی تھی، اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں زیادہ بولتی ہوں، بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہوں؟ میں چور نہیں ہوں، پاگل ہوں؟ میرے سر میں ہوا پھری ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، فتنہ ہو آفت ہو۔ عادل نے اسے چڑھایا۔ اچھا میں آفت ہوں؟ وہ تکیہ اٹھاتے ہوئے بولے۔ ہاں پوری چڑیل ہو، میرے آدھے سے زیادہ خون پی گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں تکیہ دے کر جلدی سے پیچھے ہوا آ۔ کتنے غم ہے نا تمہاری اس ننھی سی جان کو، آج کچھ ہلکے کر دیتی ہوں۔ تکیے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے لاڑ سے بولے۔ دیکھو میں زبان سے بات کر رہا ہوں، تم بھی زبان سے بات کرو، یہ ہاتھ والا کام نہیں کرنا۔ اس کو تکیہ اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے عادل پیچھے ہوا۔ یہ جو تمہارے دکھ درد ہے نا، ان کو کم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سو سوری مائی ڈیئر۔ اب بھی وہ اس کے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ پاگل ہوگی، جان لینی ہے کیا؟ ہٹاؤ اسے۔ اس نے تکیہ چھین کر دور پھینکا۔ کتنے ڈرپوک ہو تم، کیسے جان پر بان آئی تھی جیسے میں واقعی تمہیں مار دوں گی۔ امثال نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ کر لگایا۔ میں ڈرپوک نہیں، تم ضرورت سے زیادہ بہادر، ایسے کام تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ویسے بھی اگر تم ایسا ویسا کچھ کر بھی دیتی ہو تو تمہیں کسی نے پوچھنا تک نہیں۔ مجھے امید نہیں، پورا یقین ہے تمہارے بھائی مکھن میں سے بال کی طرح تمہیں نکال لیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر کھینچا۔ تم نہ بہت اچھے ہو۔ امثال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جانتا ہوں، تمہیں بھی اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے اب کام بتاؤ۔ مجھے صبح شاہ ہاؤس جانا ہے۔ اس کی بات پر عادل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سو جاؤ سالے، رات کافی ہوگی۔ عادل نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز عادی، مجھے وہاں چکر لگائے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، بہت سارا کام اکٹھا ہو گیا۔ لاسٹ ٹائم میں 4 دن پہلے گئی تھی، اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ پلیز جانے تو۔ امثال نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ تمہاری ہر بات مانتا ہوں، مگر یہ نہیں مان سکتا، اس لیے تمہارا ضد کرنا بیکار ہے۔ کوئی اور بات کرو ورنہ سو جاؤ۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ عادی پلیز، تم اب مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو۔ اس نے آنکھیں دکھائی۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنے دنوں سے کچھ نہیں ہوا نا، اور اگر میری لکھی ہی اتنی ہے تو چاہے تم جتنا بھی کر لو آ جائے گی۔ بہت سارا کام بڑا ہوگا۔ آج بھی فون آیا تھا، بچے بھی بہت مس کر رہے۔ پلیز میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ سارے غور سے کی بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں ایک ہی بات پر اٹک جاتی ہو؟ کیا کروں میں تمہارا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے سختی سے بولا۔ اس کے پیچھے سے تکیہ اٹھا کر وہیں لیٹ گئی۔ اب ایسے کیوں سو رہی؟ اٹھو، چینج کر کے آؤ، اور بال بھی باندھو، ٹوٹتے رہیں گے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس کا ہاتھ جھٹکا اٹھی اور کمبل کھینچ کر سر تک تان گئی۔ وہ کچھ پل تک اسے دیکھتا رہا اور پھر پیچھے ہو کر لیٹ گیا۔ صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن سے برتن لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا پھولا سا منہ مزید پھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہاٹ پر اس نے ٹیبل پر بیٹھا واپس پلٹ گئی۔ آملیٹ عادل کو دیا اور تم بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لو، باقی میں دیکھ لیتی ہوں۔ ساریہ بیگم نے اس کو دلجمعی سے کام کرتے دیکھ کر کہا۔ اس نے
پلیٹ لا کر اس کے سامنے پٹھی اور زور سے کرسی کھینچتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے۔ یہ تو پوری بیوی بن گئی۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑا۔ ناشتے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال میں جا بیٹھے۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، تیار ہو کر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ہمیشہ کی تو اس نے ہی ہار مانی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے جواب دیا، 7:35 ہو گئے، میں 45 تک ویٹ کر رہا ہوں۔ عادل کہہ کر گیراج میں کھڑا جیپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہی وہ بیگ لے کر آتی دکھائی دی۔ تم اتنی جلدی تیار بھی ہوگی؟ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بولا، تیار تو میں ہو کر بیٹھی تھی، بس بیگ لینا تھا، وہ میں لے کر آگے۔ مطلب؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے پتہ تھا کہ تم مجھے لے کر جاؤ گے، اس لیے تیار ہو کر ہی بیٹھی تھی، امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی، جس طرح تم روایتی بیویوں کی طرح برتن پٹ رہی تھی، مجھے ڈر تھا شام تک کھانے کے لیے نئے برتنوں کا بندوبست کرنا پڑتا۔ اس نے بے چارگی سے کہا، خیر اب میری بات دھیان سے سنو، مجھے کچھ دیر کے لیے کام سے جانا ہے، میں تمہیں شاہ ہاؤس کے اندر اتار کر جاؤں گا، وہیں سے پک کروں گا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی وہاں سے باہر نکالا تو بلیو میں سالے بہت برا پیش آؤں گا، اور اس بار کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دوں گا، سمجھ ہی ہونا۔ عادل کے لہجے میں بلا کے ساتھ، اچھا کہیں نہیں جاتی؟ یوں ڈراؤ تو نہیں؟ امثال اس کا صحت انداز دیکھتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ اسے شاہ ہاؤس چھوڑ کر ہو چلا گیا تھا۔ بادل کو اس نے کال کر کے اسکول جانے کو بولا، خود رہائشی ایریا کی طرف چلی گئی۔ ابھی بچوں کے کمروں کا جائزہ لے ہی رہی تھی، ایک ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ اس سے ملنے کوئی آیا ہے، اور باقی کا پھر کبھی پر چھوڑ دی۔ آفس آئی تو آفرین کو بیٹھا دیکھ کر چونکہ تم یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف مڑی، مجھے یہاں چھوٹا سا کام تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اتنے دنوں بعد اسے روبرو پا کر وہ بے صحتہ مسکرا دیا۔ تمہیں یہاں کیا کام ہے؟ وہ پلٹ کر ٹیبل کی دوسری طرف رکھی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھی۔ مجھے امثال شاہ سے ملنا ہے، کہو۔ وہ ٹیبل پر کوہنیاں رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی، تم سے نہیں، مجھے امثال شاہ سے کام ہے۔ ہاں تو میں ہی ہوں امثال شاہ، بولو کیا کام ہے؟ اس کے موبائل کی میسیج بیپ ہوئی تو وہ اس کے سر پر دھماکہ کر کے موبائل میں لگ گئی، اور آفرین کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک حشر سا برپا ہوا۔ وہ ساکت و جامل بیٹھا بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں آفی، بولو کیا کام تھا جو یہاں آنا پڑا؟ امثال چونکہ بادل کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی اس لیے اس کا پورا رنگ نہ دیکھ سکی، سو گئے کہ امثال نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر چونکہ تم ٹھیک ہو، وہ اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ آفرین اس نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آیا، کیا ہوا؟ امثال نے حیرت سے اس کی حالیہ ہری آنکھوں کو دیکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور لمبے ڈگ پڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ آفرین تمہیں اچانک سے ہوا کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پیچھے باہر تک آئی، مگر وہ انسنی کرتا گاڑی لے کر گیٹ سے نکل گیا۔ امثال نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر عادل کی وارننگ کانوں میں گونجی تو وہ وہیں سے واپس لوٹ آئی۔